السلام علیکم۔ میں اسد اللہ کی خدمت میں دین یعنی نظام کے عنوان سے ہمارا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ گزشتہ جو ہم نے اس نظام کے حوالے سے اس سوال پہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ اگر دین یہ نظام ہے اور پورا یہ ظاہر ہے کہ نظام سیاست نظام ہی کنٹرول کرتے ہیں، تو اس حوالے سے گزشتہ رسولوں کا کیا کردار رہا، انہوں نے کس طرح یہ دین کو قائم کیا۔ تو سورہ شورى کے آیت سے ہم نے اس کو حوالہ لیا تھا، اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم چونکہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر درمیان میں کچھ ساتھیوں نے توجہ دلائی کہ حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کا یعنی قوم عاد اور سمود کا بھی ذکر آ جائے، لہٰذا ہم نے اس کا بھی ذکر کیا، اور نوح علیہ السلام سے پہلے حابیل و قابل کے حوالے سے جو ہے غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی، اور یہ گزشتہ تقریباً 10-11 وہ ولاگس میں وہ سارا سلسلہ موجود ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے نہیں دیکھا۔ آج ہم پھر ابو الانبیاء اور امام الناس، ایک بہت بڑی شخصیت رسولوں میں، ایک جامع شخصیت اور ایک عالمی نظام، عالمی اسلامی نظام کے بانی ابراہیم علیہ السلام پہ بات کریں گے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ ولاگ ایک نہیں بلکہ اس کے 3-4 حصے ہوں گے۔ آج کی اس نشست میں ہم صرف ابراہیم علیہ السلام کے دور، وہ کس دور میں ان کی بعثت ہوئی اور اس وقت صورتحال کیا تھا، ان کے مد مقابل جو قوت ہے جو المعروف نمرود کے حوالے سے، تو وہ کیا تھا، آج کی نشست میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دور جو ہے آج سے تقریباً 4000 سال قبل، یعنی 2000 سال قبل مسیح کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب انسانی تہذیب جو ہے اس نے ایک گلوبل صورت اختیار کر لی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ولاگز میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسان کا ایک دور وہ ہے جب آدم حوا کے اولاد یعنی خاندان کا دور ہے، اور وہ اس دور میں کوئی بڑے واقعات نہیں ہیں سوائے حابیل قابل کے، اور اس دور کو خود قرآن مجید میں انسان کا ناقابل ذکر دور کہا گیا ہے، اور انسانی تاریخ میں اس کو پری ہسٹورک پیریڈ کہا گیا ہے۔ پھر اس خاندان نے جب بڑھ کر کے قبیلے اور قبیلے سے قوموں کی شکل اختیار کر لی، تو پھر 3 بڑی قوموں کا ذکر آیا، جس میں قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے یہ دراصل ایک عالمی نظام کا دور ہے، اور اس عالمی نظام میں کا جو پہلا بانی ہے وہ آج سے تقریباً 4400 سال قبل، یعنی 2400 سال قبل مسیح، سارگون نامی ایک شخص گزرا ہے جس نے میسوپوٹیمیا میں دجلہ کے بالکل جنوب میں ایک ریاست قائم کی۔ اس ریاست کا نام اکاد تھا، اور مسلم تاریخ میں اس کو نینوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے ایک عظیم ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس نے اس کے حوالے سے بڑے پیمانے میں قانون سازی کی، لیکن اس کے بعد جو ہے تقریباً 200-250 سال بعد ایک اور شخص اٹھا، اور اس نے سارگون کی قائم کردہ حکومت کا خاتمہ کر کے خود حکمراں بن گیا۔ اس شخص کا نام تھا ارنمو۔ یہی ارنمو ہے جو اہل کتاب کے یہاں نمرود کے نام سے جانا گیا، اور یہ ہمارے یہاں بھی قرآن مجید میں اس کا کہیں بھی نام نہیں آیا ہے، لیکن ہمارے یہاں پچھلے اہل کتاب سے ہی جو نمرود کا نام ہمارے یہاں بھی کتب میں اس کا لفظ آیا ہے۔ خیال ہے کہ یہ نمرود صرف ارنمو کا نام نہیں تھا، بلکہ ان کے پورے خاندان میں جو بھی حکمراں ہوئے، یہ اور اس کے بعد اس کا بیٹا، یہ سارے جو ہے ہی نمرود کہلاتے تھے۔ ان کے ذاتی نام الگ تھے، لیکن ان کے جو ہے وہ لقب نمرود تھے۔ اس نے موصل سے تقریباً 30 کلومیٹر جنوب میں یہ اس ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس کا نام تھا اور۔
یہ جو دارالحکومت اور تھا، اور اس کی جو مرکزی ریاست تھی یہ شمالی ایران سے لے کر کے ترک کی سرحد تک، یعنی شام اور ایران کی سرحدیں جہاں ترکی سے ملتی ہیں وہاں تک، جس کو ترک کا وہ اناطولیہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا، اس کا کچھ حصہ اس ریاست میں شامل تھا۔ یہ مرکزی حصہ تھا، لیکن اگر اس کی وسعت دیکھی جائے تو شمال میں یہ ریاست آرمینیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور جنوب میں یہ ہمارے بلوچستان اور سندھ بھی اس کی ریاست میں شامل تھا۔ بلوچستان کو اس وقت ستکتگین کے نام سے جانا جاتا تھا، اور آج بھی اس کی ریاست کے حدود کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو گوگل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ در نمرود اگر آپ ٹائپ کریں، یعنی نمرود کا دروازہ، تو در نمرود سے آپ کو بلوچستان میں وہ گوگل آپ کو دکھا دے گا کہ وہ کہاں پر وہ حصہ تھا۔ اس وقت بلوچستان میں جو قبائل آباد تھے، یہ قلات جو بڑا قبیلہ آباد تھا وہ یہ کوئٹہ اور قلات کے درمیان یہ آباد تھے، اور یہ قبیلہ مہر تھا جو آج بھی ہمارے بلوچوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے، اور بلوچستان سے زیادہ وہ سندھ میں آباد ہیں۔ یہی لوگ وہ آباد تھے۔ مہر یہ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ مہر کا مطلب ہوتا ہے آفتاب کی کرنیں، اور یہ چونکہ آفتاب کی کرنوں کے اس وقت جاری تھے، اس وقت بت پرستی کا دور تھا، اس وجہ سے یہ مہر کہلائے۔ اسی طرح ہمارے سندھ میں یہ جو ہڑپا اور موہنجودڑو یہ ایک خود مختار ریاستیں تھیں، لیکن یہ نمرود ہی کے واجگزار تھیں، یہ ان کو ٹیکس دیتے تھے، اور یہ ان کی ماتحت مقامی بادشاہتیں تھیں۔ تو اس طرح نمرود کی ریاست جو ہے حکمران جو ہے وہ شہنشاہ تھا، اور اس کے حدود میں جتنے بھی جو اس کے مفتوحہ یا زیر نگی ریاستیں تھیں وہاں مقامی بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے یہ ایک بڑی ریاست تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سندھ اور بلوچستان سے لے کر کے آرمینیا تک یہ ریاست پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں جو ہے یہ ان کا مرکز تھا، اور ان کی اگر ہم معاشرت کا جائزہ لیں تو اس وقت جو ہے معاشرے جو ہے وہ 3 طبقوں میں تقسیم تھا۔ یعنی ایک پہلا حکمراں طبقہ، اس میں بادشاہ اور اس کے خاندان کے لوگ تھے، اور دوسرے جو ہے وہ مذہبی پجاری جنہیں آذر کہا جاتا تھا۔ آذر کا مطلب ہے آگ، یعنی اس وقت جو ہے وہ اس کو آگ کا پجاری یا آگ کا نگہباں کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہ آذر صرف آگ کے لیے مختص ہو گیا۔ ہمارے اس وقت موجودہ دور میں آذربائیجان نام ایک ملک موجود ہے، اس کو آذربائیجان اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں گیس کی بہتات کی وجہ سے آگ جلتی رہتی ہیں، اور کسی زمانے میں جب مجوسیوں کا دور تھا تو یہاں اسی گیس کی وجہ سے ایک بڑا آتش دان بھی تھا، تو اس وجہ سے اس کو آذربائیجان کہتے ہیں۔ تو بہرحال دوسرا طبقہ جو عوام کا تھا وہ جاگیرداروں، سرمایہ داروں، تاجروں کا تھا۔ یہ بڑا مالدار طبقہ تھا، اور یہ جو ہے وہ حکمراں طبقہ اور جو مذہبی طبقہ تھا اس سے ملا ہوا تھا۔ اور تیسرا طبقہ عوام کا تھا جن کی زندگی غلاموں کی سی تھی۔ ان کی تجارتی حیثیت اگر ہم دیکھیں تو یہ بحر الکاہل سے لے کے بحر الروم تک، اور یہ جو موجودہ ابھی جو تعمیر ہو رہا ہے وہ سیپیک یعنی گوادر، یہ گوادر سے لے کر کے روس کی سرحد تک یہ تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ تو ان کی تجارت جو ہے وہ گوادر سے لے کر کے آرمینیا تک اور بحر الکاہل سے لے کے بحر الروم تک یہ تجارت پھیلی ہوئی تھی، اور اس تجارت کی وجہ سے یہ بڑا خوشحال معاشرہ تھا۔ یعنی ان کا جو ہے وہ جو تاجروں کا طبقہ تھا ان میں کوئی بھی جو ہے وہ 2 منزلہ مکان سے کم میں نہیں رہتا تھا، لیکن اسی خوشحالی نے ان کے اندر ایک بڑی خرابی پیدا کر دی تھی، اور وہ یہ تھا کہ یہ مال کے حریص ہو گئے تھے، اور اس مال کے حرص میں سب سے زیادہ جو ملوث تھا وہ ان کا مذہبی طبقہ تھا۔ اس نے اس مال کو کمانے کے لیے جو ان کی عبادت گاہیں، جو پوجا گھر جس کو زیگریٹس کہتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے
مال کمانے کا ایک بڑا ذریعہ بنایا تھا، اور وہ ذریعہ بھی انتہائی قوی اور گھنونا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ان کے مذہبی لوگوں نے عوام کو یہ سکھایا تھا کہ اگر وہ اپنی جوان لڑکیوں کو اور بالخصوص قوانیاں جو ہیں، اگر وہ ان تاجروں اور جن کو وہ مہمان کہتے تھے، ان کو اپنے آپ کو پیش کریں تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ عام لوگوں کی، عوام کی بچیوں کو ان تاجروں کو اور ان سرمایہ داروں کو وہ پیش کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے ایک بڑے مقدار میں مال بناتے تھے، اور پھر یہی مال جو ہے ان سرمایہ داروں کو وہ سود پہ بھی دیتے تھے۔ تو اس طرح یہ سودی نظام کے بھی بانی جو ہیں یہ نمرودی ہیں، اور اس مذہبی صورتحال سے آپ ان کی مذہبی کیفیت کا اندازہ کر لیں کہ پورے جو ہے اس معاشرے کے اندر دارالحکومت میں 5000 سے زیادہ بت تھے، یہاں تک کہ ایک ایک گلیوں کے اور ایک ایک چوراہوں کے بھی انہوں نے دیوتا بنا رکھے تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا ننار شماس تھا جو سورج کا دیوتا تھا، اور نمرود اسی کا نمائندہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا بڑا دیوتا جو ہے وہ چاند دیوتا تھا، یہ ننار تھا، اور تیسری جو ہے وہ اشتار دیوی تھی جو محبت اور الفت اور زرخیزی کی دیوی تھی۔ یہ وہی دیوی ہے جو قوم نوح کے اندر سوا تھی، اور اہل عرب کے یہاں عزا کے نام سے جانی جاتی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جو بظاہر خوشحال تھا، ایک بڑی ریاست تھی، لیکن اس ریاست کے اندر جہاں ایک طرف انہوں نے اللہ کا حق مارا اور ہزاروں جو ہے بت کھڑے کر دیے، وہاں یہ ہے کہ عوام الناس کو انہوں نے غلاموں کا سے بنایا ہوا تھا، اور وہ بھی اپنے مال کمانے کے لیے ان کی عزتوں سے کھیلتے رہتے تھے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی دور کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔